بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ پولیٹیشن ہے اور کیونکہ اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے؟ یہ تو دیکھیے، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں نہ ہوتا جی کہ آپ جرائم کریں اور پھر آپ گارب لیں کہ نہیں جی کیونکہ ہم پولیٹیشن ہیں تو آپ ہمیں الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ کیا کیپٹل ہل والوں کو معاف کر دیا گیا تھا امریکہ میں جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ اب جب ایک سیاسی جماعت بذات خود دانستہ طور پہ اپنے آپ کو کلدم تنظیموں کے ساتھ کمپیئر کرے اور کہے کہ کیونکہ ایک کلدم تنظیم نے بھی یہ کیا تھا ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ جسٹیفائیڈ ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کو ایک عادت تھی لاڈلازم کی، لاڈلا پن کی، کہ ان کی گلیئرنگ مسٹیکس، یہ شروعات یہاں نہیں ہوتی۔ کیا ڈان لیگز میں پرویز رشید صاحب سے استعفیٰ نہیں لیا گیا؟ کیا مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم نے استعفیٰ نہیں دیا تھا؟ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے جو بھی گلے شکوے رہے ہوں، ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو، اور وہ اس کا مطلب کیا تھا کہ ایک لاڈلے کو لایا گیا، اس لاڈلے کو لانے کے لیے فیلڈ سے سب کو آؤٹ کیا گیا، وہ فرینکنسٹائن بن گیا، اس نے وہ سٹیپس لیے کہ جس کے تحت آپ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ جہانگیر ترین کو نکالا فار ایگزامپل، اس پہ مقدمے بنائے، علیم خان کو نکالا، ان پہ مقدمے بنائے، ان کی بیٹیوں پر مقدمے ہوئے جی تو جو گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ورکر تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا۔ اب تحریک انصاف جو بنی تھی 2017 میں 16 میں، وہ ایک غیر فطری عمل کے نتیجے میں بنی تھی۔ اگر ایک جھوٹا الزام لگ جائے اور 4 سال بعد عدالتیں کہیں کہ یہ الزام کامران شاہد صاحب پر جھوٹا لگا تھا اور آپ کو بری کر دیں، تو کیا وہ لاڈلازم ہوگا؟ ہماری پناما کی اپیل ہو، جی جی ہماری ایون فیلڈ کی اپیل ہو، ہماری العزیزیہ کی اپیل ہو، اگر تو ہم نے 1 سال پہلے دائر کی تو آپ کی بات مان لی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ اگر 5 سال سے وہ اپیلز پینڈنگ تھیں اور 5 سال سے ہم یہ گواہی دے رہے تھے کہ ارشد ملک کی ویڈیو آئی، شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آئی، پوائنٹ آ گیا یہ آپ کا۔ سارے کیسز جو بنائے گئے تھے یہ ایک لاڈلے کو لانے کے لیے بنائے گئے تھے، تو پھر کس بات کا لاڈلازم؟ ابھی عطا تارڑا صاحب نے کہا کہ کیا کوئی ریپ کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی قتل کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے؟ بالکل نہیں معاف کریں، اس کو جتنی جلدی سزا دینی ہے اتنی جلدی سزا دیں، لیکن جس نے ریپ کیا ہے اسے سزا دیں گے نا آپ، اس کی آڑ میں آپ سب کو تو سزا نہیں دیں گے ریپ کی، باقی کو کس چیز کی وہ کر اگر رہے ہیں ریپ کرنے والا اس کسی کی کی سزا گاڑی میں پوری ساتھ پارٹی گیا کو ہو؟ تو نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے تو دیکھیے بلوچستان میں جو کنسپیرسی ہوئی، کیا ہم نے ثناء اللہ زہری صاحب کو واپس لیا؟ کیا ہم نے جنرل قادر بلوچ کو واپس لیا؟ کیا آج وہ ہماری پارٹی کے فرنٹ رنر ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا۔ جی اور دیکھیے جس لاڈلے کو لایا گیا تھا، کون تھا؟ وہ لاڈلا پیچھے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کو توسیع ہم نے دی، کب اس اس وقت کی میں سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کو جو قبول تھے کیا؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ وہ کون سے پیچھے سیاسی لوگ ملوث تھے، آپ کو یہ پتا ہے کہ کون سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ کیا آپ نے اس کے بعد جنرل باجوہ کو توسیع نہیں دی؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل، دیکھیں جرم اور سیاست کو الگ الگ دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر اس ملک کی حکومت ریاست یہ سمجھتی ہے کہ کوئی جماعت جو ہے ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے، کوئی جماعت جو ہے غداری کے زمرے میں آتی ہے، تو آئین میں اس کا ایک طریقہ موجود ہے، پابندی لگا دیں کہ اس آپ اس جماعت کے خلاف ایک سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کریں، اس جماعت کو جو ہے ان لافل ڈکلیئرڈ کر دیں، ان لافل نہیں اس پہ پابندی لگا دیں، اس کو ان لافل ڈکلیئر کر دیں۔ یہاں جو جماعتوں کو جن کو ان لافل ڈکلیئر کیا جاتا رہا ہے وہ بھی ایکٹیو ہیں، کہ 9 مئی کا واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے 9-10 مہینے سے کسی ایک کو 9 مئی کے واقعے میں سزا ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے، اور پھر آپ ملٹری کورٹ اسی لیے بنائی جاتی ہے نا کہ آپ اسپیڈی ٹرائلز ہوں۔ جی جی اگر 9 مہینے جاری میں ہے، آپ نے کسی ایک کو سزا نہیں دی ملٹری کورٹ سے، ابھی آپ نے اس کو آپ پوری پارٹی کے زمرے میں تو نہیں لے سکتے، آپ پوری پارٹی کو تو ایک برانڈ بنا کے نہیں پیش کر سکتے، اس کو بین نہیں کر سکتے اس طرح۔ آپ کراچی میں دیکھ لیں نا، تو ہزاروں لوگوں نے کاغذات جمع بھی کرائے ہیں، ابھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جب شروع ہوں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ ہمیں یہ سب جگہ سے اگر یہ شکایات آئی ہیں، اس طرح کی شکایات ہو سکتا ہے غلط ہوں، ہو سکتا ہے بالکل وہ ہوں،
لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ایسی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے، تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کس کو ملنی چاہیے؟ پولیٹکس، اور میں پھر کیا کہہ رہا ہوں، کرائم اینڈ پولیٹکس آر ٹو ڈفرینٹ تھنگ. جو کرائم میں ملوث ہے اس کو آپ سزا دیں، جو پولیٹکس میں ملوث ہے اس کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ جب آپ کسی اتنے سیریس واقعے کو پولیٹیسائز کرتے ہیں تو دراصل آپ اس واقعے کو بہت زیادہ وہ کر دے، لوگوں کی نظروں میں اس کا پرسیپشن بدل جاتا ہے. اس لیے جو واقعہ اتنا سیریس ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ٹھیک. اور جو لوگ ملوث ہیں ان کا اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. آپ جب پولیٹیسائز کر دیں گے اور ہر کسی کو ایک ہی واقعے میں ڈال دیں گے تو وہ پولیٹیسائزیشن آف جب آپ کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. وہ آپ دیکھ لیں، آپ نے پی ٹی آئی کی پوری اے ٹیم کو اڑا دیا، سب کے نامینیشن ریجیکٹ کر دیے. بہت اچھا کیا آپ نے سب کے نامینیشن ریجیکٹ کر دیے. اور اب آپ جو ہے اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے آپ 14 پارٹیز کے جو ہے الیکشن کمیشن نے، اور ان 14 پارٹیز کے نام تو بتائیں آپ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.